بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو اداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ
ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں، لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔
کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت
کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔